کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے استشنا کی کتاب اس کا 31واں باب۔ اور موسیٰ نے جا کر یہ باتیں سب اسرائیلیوں کو سنائیں اور ان کو کہا کہ میں تو آج کے دن 120 برس کا ہوں، میں اب چل پھر نہیں سکتا، اور خداوند نے مجھ سے کہا ہے کہ تو اس یردن پار نہیں جائے گا۔ سو خداوند تیرا خدا ہی تیرے آگے آگے پار جائے گا، اور وہی ان قوموں کو تیرے آگے سے فنا کرے گا اور تو ان کا وارث ہوگا، اور جیسا خداوند نے کہا ہے یشوع تیرے آگے آگے پار جائے گا، اور خداوند ان سے وہی کرے گا جو اس نے اموریوں کے بادشاہ سیحون اور اوج اور ان کے ملک سے کیا کہ ان کو فنا کر ڈالا۔ اور خداوند ان کو تم سے شکست دلائے گا، اور تم ان سے ان سب حکموں کے مطابق پیش آنا جو میں نے تم کو دیے ہیں۔ تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، مت ڈر اور نہ ان سے خوف کھا، کیونکہ خداوند تیرا خدا خود ہی تیرے ساتھ جاتا ہے، وہ تجھ سے دستبردار نہیں ہوگا اور نہ تجھ کو چھوڑے گا۔ پھر موسیٰ نے یشوع کو بلا کر سب اسرائیلیوں کے سامنے اس سے کہا کہ تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کے ساتھ اس ملک میں جائے گا جس کو خداوند نے ان کے باپ دادا سے قسم کھا کر دینے کو کہا تھا، اور تو ان کو اس کا وارث بنائے گا، اور خداوند ہی تیرے آگے آگے چلے گا، وہ تیرے ساتھ رہے گا، وہ تجھ سے نہ دستبردار ہوگا نہ تجھے چھوڑے گا۔ سو تو خوف نہ کر اور بے دل نہ ہو۔ ہر 7ویں سال شریعت کی کتاب پڑھی جائے۔ اور موسیٰ نے اس شریعت کو لکھ کر اسے کاہنوں کے جو بنی لاوی اور خداوند کے عہد کے صندوق کے اٹھانے والے تھے اور اسرائیل کے سب بزرگوں کے سپرد کیا۔ پھر موسیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ ہر 7 برس کے آخر میں چھٹکارے کے سال کے معین وقت پر عید قیام میں جب سب اسرائیلی خداوند تیرے خدا کے حضور اس جگہ آ کر حاضر ہوں جسے وہ خود چنے گا، تو تو اس شریعت کو پڑھ کر سب اسرائیلیوں کو سنانا۔ تو سب لوگوں کو یعنی مردوں اور عورتوں اور بچوں اور اپنی بستیوں کے مسافروں کو جمع کرنا تاکہ وہ سنیں اور سیکھیں اور خداوند تمہارے خدا کا خوف مانیں، اور اس شریعت کی سب باتوں پر اختیار رکھ کر عمل کریں، اور ان کے لڑکے جن کو کچھ معلوم نہیں وہ بھی سنیں، اور جب تک تم اس ملک میں جیتے رہو جس پر قبضہ کرنے کو تم یردن پار جاتے ہو، تب تک وہ برابر خداوند تمہارے خدا کا خوف ماننا سیکھیں۔ موسیٰ کو خداوند کی آخری ہدایات۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ تیرے مرنے کے دن آ پہنچے، سو تو یشوع کو بلا لے اور تم دونوں خیمہ اجتماع میں حاضر ہو جاؤ تاکہ میں اسے ہدایت کروں۔ چنانچہ موسیٰ اور یشوع روانہ ہو کر خیمہ اجتماع میں حاضر ہوئے، اور خداوند ابر کے ستون میں ہو کر خیمہ میں نمودار ہوا، اور ابر کا ستون خیمہ کے دروازہ پر ٹھہر گیا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا دیکھ تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، اور یہ لوگ اٹھ کر اس ملک کے اجنبی دیوتاؤں کی پیروی میں جن کے بیچ وہ جا کر رہیں گے زناکار ہو جائیں گے، اور مجھ کو چھوڑ دیں گے، اور اس عہد کو جو میں نے ان کے ساتھ باندھا ہے توڑ ڈالیں گے۔ تب اس وقت میرا قہر ان پر بھڑکے گا، اور میں ان کو چھوڑ دوں گا اور ان سے اپنا منہ چھپا لوں گا، اور وہ نگل لیے جائیں گے، اور بہت سی بلائیں اور مصیبتیں ان پر آئیں گی۔ چنانچہ وہ اس دن کہیں گے کیا ہم پر یہ بلائیں اسی سبب سے نہیں آئیں کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان نہیں؟ اس وقت ان سب بدیوں کے سبب سے جو اور معبودوں کی طرف مائل ہو کر انہوں نے کی ہوں گی، میں ضرور اپنا منہ چھپا لوں گا۔ سو تم یہ گیت اپنے لیے لکھ لو، اور تو اسے بنی اسرائیل کو سکھانا اور ان کو حفظ کرا دینا، تاکہ یہ گیت بنی اسرائیل کے خلاف میرا گواہ رہے، اس لیے کہ جب میں ان کو اس ملک میں جس کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی اور جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے پہنچا دوں گا، اور وہ خوب کھا کھا کر موٹے ہو جائیں گے، تب وہ اور معبودوں کی طرف پھر جائیں گے اور ان کی عبادت کریں گے اور مجھے حقیر جانیں گے اور میرے عہد کو توڑ ڈالیں گے۔ اور یوں ہوگا کہ جب بہت سی بلائیں اور مصیبتیں ان پر آئیں گی تو یہ گیت گواہ کی طرح ان پر شہادت دے گا، اس لیے اسے ان کی اولاد کبھی نہیں بھولے گی، کیونکہ اس وقت بھی ان کو اس ملک میں پہنچانے سے پیشتر جس کی قسم میں نے کھائی ہے، میں ان کے خیال کو جس میں وہ ہے جانتا ہوں۔ سو موسیٰ نے اسی دن اس گیت کو لکھ لیا اور اسے بنی اسرائیل کو سکھایا۔
اور اس نے نون کے بیٹے یشوع کو ہدایت کی اور کہا مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو بنی اسرائیل کو اس ملک میں لے جائے گا جس کی قسم اس نے ان سے کھائی تھی، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور ایسا ہوا کہ جب موسیٰ اس شریعت کی باتوں کو ایک کتاب میں لکھ چکا اور وہ ختم ہو گئیں، تو موسیٰ نے لاویوں سے جو خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرتے تھے کہا کہ اس شریعت کی کتاب کو لے کر خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کے پاس رکھ دو، تاکہ وہ تیرے برخلاف گواہ رہے، کیونکہ میں تیری بغاوت اور گردن کشی کو جانتا ہوں۔ دیکھو ابھی تو میرے جیتے جی تم خداوند سے بغاوت کرتے رہے ہو، تو میرے مرنے کے بعد کتنا زیادہ نہ کرو گے۔ تم اپنے قبیلوں کے سب بزرگوں اور مذہبداروں کو میرے پاس جمع کرو، تاکہ میں یہ باتیں ان کے کانوں میں ڈال دوں اور آسمان اور زمین کو ان کے برخلاف گواہ بناؤں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم اپنے کو بگاڑ لو گے اور اس طریق سے جس کا میں نے تم کو حکم دیا ہے پھر جاؤ گے۔ تب آخری ایام میں تم پر آفت ٹوٹے گی، کیونکہ تم اپنی کرنیوں سے خداوند کو غصہ دلانے کے لیے وہ کام کرو گے جو اس کی نظر میں برا ہے۔ موسیٰ کا گیت۔ سو موسیٰ نے اس گیت کی باتیں اسرائیل کی ساری جماعت کو آخر تک کہہ سنائیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب، اس کا 32واں باب۔ کان لگاؤ اے آسمانوں اور میں بولوں گا، اور زمین میرے منہ کی باتیں سنے۔ میری تعلیم میہ کی طرح برسے گی، میری تقریر شبنم کی مانند ٹپکے گی، جیسے نرم گھاس پر پھوار پڑتی ہو اور سبزی پر جھڑیاں، کیونکہ میں خداوند کے نام کا اشتہار دوں گا۔ تم ہمارے خدا کی تعظیم کرو، وہ وہی چٹان ہے جس کی صنعت کامل ہے، کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں۔ وہ وفادار خدا اور بدی سے مبرہ ہے، وہ منصف اور برحق ہے۔ یہ لوگ اس کے ساتھ بری طرح سے پیش آئے، یہ اس کے فرزند نہیں، یہ ان کا عیب ہے۔ یہ سب کجرو اور ٹیڑھی نسل ہے۔ کیا تم اے بے وقوف اور کمعقل لوگو اس طرح خداوند کو بدلہ دو گے؟ کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے؟ اسی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا۔ قدیم ایام کو یاد کرو، نسل در نسل کے برسوں پر غور کرو۔ اپنے باپ سے پوچھو، وہ تم کو بتائے گا، بزرگوں سے سوال کرو، وہ تم سے بیان کریں گے۔ جب حق تعالیٰ نے قوموں کو میراث بانٹی اور بنی آدم کو جدا جدا کیا، تو اس نے قوموں کی سرحدیں بنی اسرائیل کے شمار کے مطابق ٹھہرائیں، کیونکہ خداوند کا حصہ اسی کے لوگ ہیں۔ یعقوب اس کی میراث کا قرہ ہے، وہ خداوند کو ویرانے اور سونے ہولناک بیابان میں ملا۔ خداوند اس کے چوگرد رہا، اس نے اس کی خبر لی اور اپنی آنکھ کی پتی کی طرح رکھا۔ جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے، ویسے ہی اس نے اپنے بازوؤں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ فقط خداوند ہی نے ان کی راہبری کی اور اس کے ساتھ کوئی اجنبی معبود نہ تھا۔ اس نے اسے زمین کی اونچی اونچی جگہوں پر سوار کرایا اور اس نے کھیت کی پیداوار کھائی۔ اس نے اسے چٹان میں سے شہد اور سنگ خارا میں سے تیل چسایا، اور گایوں کا مکھن اور بھیڑ بکریوں کا دودھ اور بروں کی چربی اور بستی نسل کے مینڈے اور بکرے اور خالص گیہوں کا آٹا بھی۔ اور تو انگور کے خالص رس کی میں پیا کرتا تھا، لیکن یسرون موٹا ہو کر لاتے مارنے لگا۔ تو موٹا ہو کر لدڑ ہو گیا ہے اور تجھ پر چربی چھا گئی ہے۔ تب اس نے خدا کو جس نے اسے بنایا چھوڑ دیا اور اپنی نجات کی چٹان کی حقارت کی۔ انہوں نے اجنبی معبودوں کے باعث اسے غیرت اور مکروہات سے اسے غصہ دلایا۔ انہوں نے جنات کے لیے جو خدا نہ تھے، بلکہ ایسے دیوتاؤں کے لیے جن سے وہ واقف نہ تھے، یعنی نئے نئے دیوتاؤں کے لیے جو حال ہی میں ظاہر ہوئے تھے، جن سے ان کے باپ دادا کبھی ڈرے نہیں، قربانی کی۔ تو اس چٹان سے غافل ہو گیا جس نے تجھے پیدا کیا تھا، تو خدا کو بھول گیا جس نے تجھے خلق کیا۔ خداوند نے یہ دیکھ کر ان سے نفرت کی، کیونکہ اس کے بیٹوں اور بیٹیوں نے اسے غصہ دلایا۔ تب اس نے کہا، میں اپنا منہ ان سے چھپا لوں گا اور دیکھوں گا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ وہ گردن کش نسل اور بے وفا اولاد ہیں۔ انہوں نے اس چیز کے باعث جو خدا نے نہیں مجھے غیرت اور اپنی باطل باتوں سے
مجھے غصہ دلایا، سو میں بھی ان کے ذریعہ سے جو کوئی امت نہیں، ان کو غیرت اور ایک نادان قوم کے ذریعہ سے ان کو غصہ دلاؤں گا، اس لیے کہ میرے غصہ کے مارے آگ بھڑک اٹھی ہے جو پاتال کی تہ تک جلتی جائے گی اور زمین کو اس کی پیداوار سمیت بھسم کر دے گی اور پہاڑوں کی بنیادوں میں آگ لگا دے گی۔ میں ان پر آفتوں کا ڈھیر لگاؤں گا اور اپنے تیروں کو ان پر ختم کروں گا۔ وہ بھوک کے مارے گھل جائیں گے اور شدید حرارت اور سخت ہلاکت کا لقمہ ہو جائیں گے، اور میں ان پر درندوں کے دانت اور زمین پر کے سرکنے والے کیڑوں کا زہر چھوڑ دوں گا۔ باہر وہ تلوار سے مریں گے اور کوٹریوں کے اندر خوف سے۔ جوان مرد اور کنواریاں، دودھ پیتے بچے اور پکے بال والے سب یوں ہی ہلاک ہوں گے۔ میں نے کہا میں ان کو دور دور پراگندہ کروں گا اور ان کا تذکرہ نوع بشر میں سے مٹا ڈالوں گا۔ پر مجھے دشمن کی چھیڑ چھاڑ کا اندیشہ تھا کہ کہیں مخالف الٹا سمجھ کر یوں نہ کہنے لگے کہ ہمارے ہی ہاتھ بالا ہیں اور یہ سب خداوند سے نہیں ہوا۔ وہ ایک ایسی قوم ہے جو مصلحت سے خالی ہو، ان میں کچھ سمجھ نہیں۔ کاش وہ عقل مند ہوتے کہ اس کو سمجھتے اور اپنی عقابت پر غور کرتے، کیونکہ ایک آدمی 1000 کا پیچھا کرتا اور 2 آدمی 10,000 کو بھگا دیتے۔ اگر ان کی چٹان ہی ان کو بیچ نہ دیتی اور خداوند ہی ان کو حوالہ نہ کر دیتا، کیونکہ ان کی چٹان ایسی نہیں جیسی ہماری چٹان ہے، خواہ ہمارے دشمن ہی کیوں نہ منصف ہوں، کیونکہ ان کی تاک سدوم کی تاکوں میں سے اور امورا کے کھیتوں کی ہے۔ ان کے انگور حلابل کے بنے ہوئے ہیں اور ان کے گچھے کڑوے ہیں، ان کی میں اژدہاؤں کا بس اور کالے ناگوں کا زہر قاتل ہے۔ کیا یہ میرے خزانوں میں سرب مہر ہو کر بھرا نہیں پڑا ہے؟ اس وقت جب ان کے پاؤں پھسلیں تو انتقام لینا اور بدلہ دینا میرا کام ہوگا، کیونکہ ان کی آفت کا دن نزدیک ہے اور جو ہاتھ سے ان پر گزرنے والے ہیں وہ جلد آئیں گے، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا اور اپنے بندوں پر ترس کھائے گا۔ جب وہ دیکھے گا کہ ان کی قوت جاتی رہی اور کوئی بھی نہ قیدی اور نہ آزاد باقی بچا، اور وہ کہے گا ان کے دیوتا کہاں ہیں، وہ چٹان کہاں جس پر ان کا بھروسہ تھا، جو ان کے ذبیحوں کی چربی کھاتے اور ان کے تپاون کی میں پیتے تھے، وہی اٹھ کر تمہاری مدد کریں گے، وہی تمہاری پناہ ہوں۔ سو اب تم دیکھ لو کہ میں ہی وہ ہوں اور میرے ساتھ کوئی دیوتا نہیں۔ میں ہی مار ڈالتا اور میں ہی جلاتا ہوں، میں ہی زخمی کرتا اور میں ہی چنگا کرتا ہوں، اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑائے۔ کیونکہ میں اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہوں کہ چونکہ میں عبدالآباد زندہ ہوں، اس لیے اگر میں اپنی جھلکتی تلوار کو تیز کروں اور عدالت کو اپنے ہاتھ میں لے لوں تو اپنے مخالفوں سے انتقام لوں گا اور اپنے کینہ رکھنے والوں کو بدلہ دوں گا۔ میں اپنے تیروں کو خون پلا پلا کر مست کر دوں گا اور میری تلوار گوشت کھائے گی، وہ خون مقتولوں اور اسیروں کا، اور وہ گوشت دشمن کے سرداروں کے سر کا ہوگا۔ اے قوموں، اس کے لوگوں کے ساتھ خوشی مناؤ، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے خون کا انتقام لے گا اور اپنے مخالفوں کو بدلہ دے گا اور اپنے ملک اور لوگوں کے لیے کفارہ دے گا۔ تب موسیٰ اور نون کے بیٹے ہوشی نے آ کر اس گیت کی سب باتیں لوگوں کو کہہ سنائیں، موسیٰ کی آخری وصیت۔ اور جب موسیٰ یہ سب باتیں سب اسرائیلیوں کو سنا چکا تو اس نے ان سے کہا کہ جو باتیں میں نے تم سے آج کے دن بیان کی ہیں ان سب سے تم دل لگانا اور اپنے لڑکوں کو حکم دینا کہ وہ احتیاط رکھ کر اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں، کیونکہ یہ تمہارے لیے کوئی بے سود بات نہیں بلکہ یہ تمہاری زندگانی ہے، اور اسی سے اس ملک میں جہاں تم یردن پار جا رہے ہو کہ اس پر قبضہ کرو، تمہاری عمر دراز ہوگی۔ اور اسی دن خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو اس کوہ اباریم پر چڑھ کر نبو کی چوٹی کو جا جو یرو کے مقابل ملک مواب میں ہے، اور کنعان کے ملک کو جسے میں میراث کے طور پر بنی اسرائیل کو دیتا ہوں دیکھ لے، اور اسی پہاڑ پر جہاں تو جائے وفات پا کر اپنے لوگوں میں شامل ہو، جیسے تیرا بھائی ہارون ہور کے پہاڑ پر مرا اور اپنے لوگوں میں جا ملا، اس لیے کہ تم دونوں نے بنی اسرائیل کے درمیان دشت سین کے قادس میں مریبا کے چشمہ پر میرا گناہ کیا،
کیونکہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان میری تقدیس نہ کی، سو تو اس ملک کو اپنے آگے دیکھ لے گا، لیکن تو وہاں اس ملک میں جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں جانے نہ پائے گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب، اس کا 33واں باب۔ موسیٰ اسرائیل کے قبیلوں کو برکت دیتا ہے، اور مرد خدا موسیٰ نے جو دعائے خیر دے کر اپنی وفات سے پہلے بنی اسرائیل کو برکت دی وہ یہ ہے۔ اور اس نے کہا، خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا، وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور لاکھوں کچھیوں میں سے آیا۔ اس کے دائنے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت تھی، وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے۔ وہ اس کے سب مقدس لوگ تیرے ہاتھ میں ہیں، وہ تیرے قدموں میں بیٹھے، ایک ایک تیری باتوں سے مستفیض ہوا۔ موسیٰ نے ہم کو شریعت اور یعقوب کی جماعت کے لیے میراث دی، اور وہ اس وقت یسرون میں بادشاہ تھا جب قوم کے سردار اکٹھے اور اسرائیل کے قبیلے جمع ہوئے۔ روبن جیتا رہے اور مر نہ جائے تو بھی اس کے آدمی تھوڑے ہی ہوں۔ اور یہودا کے لیے یہ ہے جو موسیٰ نے کہا، اے خداوند تو یہودا کی سن اور اسے اس کے لوگوں کے پاس پہنچا۔ وہ اپنے لیے آپ اپنے ہاتھوں سے لڑا، اور تو ہی اس کے دشمنوں کے مقابلہ میں اس کا مددگار ہوگا۔ اور لاوی کے حق میں اس نے کہا، تیرے تمیم اور اریم اس مرد خدا کے پاس ہیں جسے تو نے مسح پر آزما لیا، اور جس کے ساتھ مریبہ کے چشمہ پر تیرا تنازع ہوا، جس نے اپنے ماں باپ کے بارے میں کہا کہ میں نے ان کو دیکھا نہیں، اور نہ اس نے اپنے بھائیوں کو اپنا مانا اور نہ اپنے بیٹوں کو پہچانا، کیونکہ انہوں نے تیرے کلام کی احتیاط کی اور وہ تیرے عہد کو مانتے ہیں۔ وہ یعقوب کو تیرے احکام اور اسرائیل کو تیری شریعت سکھائیں گے، وہ تیرے آگے بخور اور تیرے مذبح پر پوری سوختنی قربانی رکھیں گے۔ اے خداوند تو اس کے مال میں برکت دے اور اس کے ہاتھوں کی خدمت کو قبول کر۔ جو اس کے خلاف اٹھیں ان کی کمر توڑ دے، اور ان کی کمر بھی جن کو اس سے عداوت ہے، تاکہ وہ پھر نہ اٹھیں۔ اور بنیامین کے حق میں اس نے کہا، خداوند کا پیارا سلامتی کے ساتھ اس کے پاس رہے گا، وہ سارے دن اسے ڈھانکے رہتا ہے، اور وہ اس کے کندھوں کے بیچ سکونت کرتا ہے۔ اور یوسف کے حق میں اس نے کہا، اس کی زمین خداوند کی طرف سے مبارک ہو، آسمان کی بیش قیمت اشیاء اور شبنم اور وہ گہرا پانی جو نیچے ہے، اور سورج کے پکائے ہوئے بیش بہا پھل، اور چاند کی اگائی ہوئی بیش قیمت چیزیں، اور قدیم پہاڑوں کی بیش قیمت چیزیں، اور ابدی پہاڑوں کی بیش قیمت چیزیں، اور زمین اور اس کی معموری کی بیش قیمت چیزیں، اور اس کی خوشنودی جو جھاڑی میں رہتا تھا۔ ان سب کے اعتبار سے یوسف کے سر پر، یعنی اسی کے سر کے چاند پر جو اپنے بھائیوں سے جدا رہا، برکت نازل ہو۔ اس کے بیل کے پہلوٹے کی سی اس کی شوکت ہے، اور اس کے سینگ جنگلی سانڈ کے سے ہیں۔ انہی سے وہ سب قوموں کو بلکہ زمین کی انتہا کے لوگوں کو دھکیلے گا۔ وہ افرایم کے لاکھوں لاکھ اور منسی کے ہزاروں ہزار ہیں۔ اور زبولون کے بارے میں اس نے کہا، اے زبولون تو اپنے باہر جاتے وقت، اور اے اشکار تو اپنے خیموں میں خوش رہ۔ وہ لوگوں کو پہاڑوں پر بلائیں گے اور وہاں صداقت کی قربانیاں گزرانیں گے، کیونکہ وہ سمندر کے فیض اور ریت کے چھپے ہوئے خزانوں سے بہرہ ہوں گے۔ اور جد کے حق میں اس نے کہا، جو کوئی جد کو بڑھائے وہ مبارک ہو، وہ شیرنی کی طرح رہتا ہے اور بازو بلکہ سر کے چاند تک کو پھاڑ ڈالتا ہے۔ اور اس نے پہلے حصہ کو اپنے لیے چن لیا، کیونکہ شرع دینے والے کا بکرا وہاں الگ کیا ہوا تھا۔ اور اس نے لوگوں کے سرداروں کے ساتھ آ کر خداوند کے انصاف کو اور اس کے احکام کو جو اسرائیل کے لیے تھے پورا کیا۔ اور دان کے حق میں اس نے کہا، دان اس شیر ببر کا بچہ ہے جو بسن سے کود کر آتا ہے۔ اور نفتالی کے حق میں اس نے کہا، اے نفتالی جو لطف و کرم سے آسودہ ہے اور خداوند کی برکت سے معمور ہے، تو مغرب اور جنوب کا مالک ہو۔ اور عاشر کے حق میں اس نے کہا،
आशर आस औलाद से माला माल हो, वो अपने भाइयों का मकबूल हो। वो अपने पाँव तेल में डबोए, तेरे बैंडे लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी कुव्वत हो। आए ये सुरून खुदा की मानद और कोई नहीं, जो तेरी मदद के लिए आसमान पर और अपने जाहु जलाल में अफलाक पर सवार है। अब्दी खुदा तेरी सकूनतगाह है और नीचे दायमी बाजू है। उसने गनीम को तेरे सामने से निकाल दिया और कहा उनको हलाक कर दे। और इसराइल सलामती के साथ याकूब का सोता अकेला अनाज और मै के मुल्क में बसा हुआ है, बल्कि आसमान से उस पर ओस पड़ती रहती है। मुबारक है तू है इसराइल, तू खुदावंद की बचाई हुई कौम है। सो कौन तेरी मानद है, वही तेरी मदद की सिपर और तेरे जाहो जलाल की तलवार है। तेरे दुश्मन तेरे मती होंगे और तू उनके ऊंचे मकामों को पामाल करेगा। आमीन और आमीन। कलाम मुक़द्दस पुराने अहदनामा में से इस्तिश्ना की किताब, उसका 34वां और आखिरी बाब, मूसा की वफ़ात और तदफीन। और मूसा मोआब के मैदान से कोहे नबू के ऊपर पसगा की चोटी पर जो यरू के मुकाबिल है चढ़ गया, और खुदावंद ने जिलाद का सारा मुल्क, दान तक और नफ्ताली का सारा मुल्क, और इफ्राइम और मनस्सी का मुल्क और यहूदा का सारा मुल्क पिछले समंदर तक, और जनूब का मुल्क और वादी यरहू जो खुरमों का शहर है उसकी वादी का मैदान सुकर तक उसको दिखाया। और खुदावंद ने उससे कहा, यही वो मुल्क है जिसकी बाबत मैंने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम खा कर कहा था कि इसे मैं तुम्हारी नस्ल को दूंगा। सो मैंने ऐसा किया कि तू इसे अपनी आंखों से देख ले, पर तू उस पार वहां जाने ना पाएगा। बस खुदावंद के बंदा मूसा ने खुदावंद के कहे के मुआफिक वहीं मुआब के मुल्क में वफात पाई, और उसने उसे मुआब की एक वादी में बैतफगूर के मुकाबिल दफन किया। पर आज तक किसी आदमी को उसकी कब्र मालूम नहीं। और मूसा अपनी वफात के वक्त 120 बरस का था, और ना तो उसकी आँख धुंधलाने पाई और ना उसकी तबई कुव्वत कम हुई। और बनी इसराइल मूसा के लिए मुआब के मैदानों में 30 दिन तक रोते रहे। फिर मूसा के लिए मातम करने और रोने पीटने के दिन ख़त्म हुए, और नून का बेटा यशवा दनाई की रूह से मामूर था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और बनी इसराइल उसकी बात मानते रहे। और जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया। और उस वक्त से अब तक बनी इसराइल में कोई नबी मूसा की मानद जिससे खुदावंद ने रूबरू बातें की नहीं उठा। और उसको खुदावंद ने मुल्क मिस्र में फ़िरौन और उसके सब खादिमों और उसके सारे मुल्क के सामने सब निशानों और अजीब कामों के दिखाने को भेजा। यूं मूसा ने सब इसराइलियों के सामने जोरावर हाथ और बड़ी हैबत के काम कर दिखाए। आमीन और आमीन।